الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایکسکریٹری سسٹم آف ہیومن، جس کو اردو میں نظامی بولیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم سے یا ہمارے بدن کی خون سے کس طرح فاضل مواد خارج ہوتے ہیں۔ ہماری خون میں بدن کے اندر میٹابولزم ہوتا ہے، جس کے ذریعے یوریا، سالٹ اور ایکسیس آف واٹر پیدا ہوتے ہیں، جس کو بدن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان مواد کو جو نظام بدن سے خارج کرتے ہیں، اس نظام کو ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اس کو نیفرالوجی بھی کہتے ہیں۔ نیفرو مین کڈنی، لوجی the scientific study. Nephrology means the scientific study of kidney is called nephrology. So it's also called urology. Urology means the study of male and female excretory system, and the male reproductive system is called urology. And the female reproductive system is studying in gynecology. ایکسکریشن ایک ایسا عمل ہے جو کہ بدن سے فاضل لیکوڈ شیپ میں جو میٹیریل ہوتے ہیں، جو سالٹ اور یوریا ہوتا ہے اور ایکسیس واٹر ہوتے ہیں، اس کو بدن سے خارج کیا جاتا ہے۔ اٹ از اے پروسیس in which unwanted substances and metabolic waste substances, i.e. excess water, urea and salt are removed from the body. So this system consists affair of kidney, affair of ureter, a bladder and a urethra. A ureter کا سائز 25 سے 30 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور اس کا ڈائمیٹر 3 mm ہوتا ہے، اور گردے کا جو سائز ہے یا اس کا جو ڈائمیٹر ہے گردے کا، وہ لمبائی میں 12 سینٹی میٹر، چوڑائی میں 6 سینٹی میٹر، اور اس کا تھکنیس تقریباً 3 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اور یہ گردے کہاں پر لوکیٹڈ ہے، اس کا لوکیشن کہاں ہے؟ گردے یہ ورٹیبرل کالم کے قریب T12 اور L3 کے درمیان واقع ہے، یعنی تھوریسک 12 اور لمبر 3 کے درمیان واقع ہے، اور یہ ریٹرو پیریٹونیل یعنی پیریٹونیل کے بیک سائڈ پر واقع ہے۔ دی کلر آف کڈنی از براؤن، یعنی گردوں کا جو رنگ ہے وہ بھورا ہوتا ہے، اور اس کا شیپ یہ لوبیا کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا وزن 150 گرام تقریباً ہوتا ہے۔ اور گردوں میں دایاں گردہ تھوڑا سا چھوٹا اور بایاں گردہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ دایاں گردہ اس لیے چھوٹا ہوتا ہے کہ اوپر سے اس پر جگر نے جو جگہ لیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا نیچے بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا چھوٹا بھی ہوتا ہے، اور بایاں گردہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ یوریٹر ہے، اس کا سائز یوریٹر کا سائز تقریباً یہ 20 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ یوریٹر کا وہ تنگ جگہ ہے جس میں اکثر پتریاں پنس جاتی ہیں، اور جس کو UVJ بھی
اسی مقام کو UVJ بھی کہتے ہیں، یعنی یوریٹرو ویزیکل جنکشن۔ یہ تنگ جگہ ہے، اکثر جب گردے سے پتری نکلتی ہے تو یہاں پر اکھڑ جاتی ہے اور پھر مشکل سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد یہ بلیڈر ہیں، اور بلیڈر ایک تھیلی نما ریزروائر ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ اس کا نارمل کیپیسٹی 300 ٹو 600 ml تک ہوتا ہے، اور میگزیمم کیپیسٹی 1 ٹو 1.5 لیٹر اس میں پیشاب آتا ہے۔ سو یورینری بلیڈر از میڈ فرام ڈیٹروسر مسل۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کا یہ جو بیرونی دیوال ہے یہ ڈیٹروسر مسل سے بنا ہوا ہے، اور جب یورینری بلیڈر میں پیشاب کی مقدار 150 سے 200 ml تک پہنچ جاتا ہے تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پیشاب آئے ہیں، اور جب پیشاب کی مقدار 300 سے 500 ml تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہی ناقابل برداشت ہوتا ہے، یعنی ہمارے برداشت سے پھر باہر ہو جاتا ہے، اور جب پیشاب کی مقدار 600 ml تک پہنچ جاتا ہے تو پھر پیشاب بے اختیار ہماری یوریترا سے نکل جاتے ہیں، پھر ہمارا بس نہیں چلے گا۔ سو اس کا سادہ سا میں آپ کو تھوڑا سا پروسیس کر لیتا ہوں کہ کس طرح یہ گردے خون کو صاف کرتے ہیں۔ گردوں کا کام ایک چھاننی جیسا ہے، جس طرح ہم چائے پکا کر چھاننی کے ذریعے اس کو چھان لیتے ہیں تو ویسٹ مٹیریل چھان کے اوپر رہ جاتا ہے، اور جو صاف چھائے ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو را مٹیریل ہوتا ہے، جو گندا مواد ہوتا ہے جس کو ہمارے بدن کو ضرورت نہیں ہوتی، جس میں یوریا، سالٹ اور ایکسس آف واٹر ہوتے ہیں، وہ اسی بلڈ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے آیارٹا کے ذریعے آ کر پھر اسی رینل آرٹری کے ذریعے گردوں میں پہنچتا ہے، اور گردوں میں یہ نیفران کا شکل میں نے بنایا ہے۔ تو ایک گردے میں نیفران کی مقدار 10 لاکھ سے تقریباً 13 لاکھ ہوتی ہے، 1 to 1.5 ملین اس کی مقدار نیفران کی یہ تعداد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نیفران لگے ہوئے ہیں، یہ رینل کیپسول ہے اوپر کا، اس کے بعد رینل کارٹیکس ہے، تو رینل کارٹیکس میں نیفران لگے ہوئے ہیں، اور نیفران کا منہ بڑا ہوتا ہے اور اس کا بعد میں جو سائز ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے جب خون آتا ہے آیارٹا کے ذریعے اور پھر رینل آرٹری کے ذریعے تو یہ نیفران تک پہنچتا ہے، اور نیفران جب یہ پہنچتا ہے نیفران تک تو گلومیرولس کے ذریعے نیفران کے منہ میں جب جاتا ہے تو یہاں پر اس پر پریشر آتا ہے، اور پریشر کے ذریعے بومن کیپسول سے یہ چھان جاتے ہیں۔ یہ جو ویسٹ مٹیریل ہے یہ اسی کے ذریعے آ کر پھر جو ہے نا یوریٹر کے ذریعے پھر مثانے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو صاف خون ہوتا ہے جس میں یہ ایکسس آف واٹر اور سالٹ اور یوریا نہیں ہوتا، پھر یہ وین کے ذریعے رینل وین کے ذریعے یہاں پہنچ کر واپس یعنی گردوں سے واپس بدن کی استعمال کے ذریعے میجر رینل وین کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، اور بدن اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جو را مٹیریل ہوتے ہیں، جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں جس کو ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گردوں میں نیفران سے چھان کر اور نیفران سے یوریٹر کے ذریعے مثانے میں آ کر اور مثانے سے پھر یوریترا کے ذریعے بدن سے باہر خارج ہو جاتے ہیں، اور یوریٹر کے منہ سے تھوڑا سا اسی جگہ پر یہ رنگ آف مسل ہے جو کہ پیشاب کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ جب یہ بلیڈر بھر جاتا ہے پیشاب سے تو پھر ہمارے اعصاب ہم کو خبر دیتے ہیں، اور خبر کے بعد پھر رنگ آف مسل کھل جاتا ہے اور ہم پیشاب کو ایکسکریٹ کر لیتے ہیں۔
تو اس نظام کو ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارا نظام جو ہے نا، یہ ایکسکریٹری سسٹم، یہ خون کی صفائی کے لیے، خون سے غلاظتوں کو بدن سے باہر بھجوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم ہر انسان کو، بلکہ ہر جاندار کو ودیت کی ہے، جس کے ذریعے یہ خون سے غلاظتیں اور وہ چیزیں، یوریا، ایکسیس آف واٹر، جو بدن کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ بدن سے اسی نظام کے ذریعے ریموو کر لیتے ہیں۔ تو ریسپریٹری سسٹم از اے سسٹم ان وچ وی ریموو extra material from our blood. It's called blood excretory system. انشاءاللہ بعد میں دوسرا نظام ہم مزید اسٹڈی سے آپ کو پیش کریں گے۔